السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و نظر کے خاص پروگرام قانونی بات چیت میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کے لیے موجود ہیں امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم، سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ لاء کمیشن نے یونیفارم سول کوڈ پر لوگوں کی رائے طلب کی اور لوگوں نے اس میں کافی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقریباً ANI کی رپورٹ کے مطابق 85 لاکھ لوگوں نے اپنی رائے لاء کمیشن کو بھیجی۔ چونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ملک کی سالمیت اور ترقی کے لیے تنوع اور تکثیریت کو لازمی سمجھتا ہے اور اس لیے وہ یکسانیت یعنی یونیفارمٹی کے خلاف ہے۔ تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے نقطہ نظر سے آپ ملک کے آئین کو، دستور کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی۔ ملک کے آئین کو سمجھنے کے لیے کئی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں ملک کے آئین کو اعتماد کے نقطہ نظر سے سب سے پہلے دیکھتا ہوں، یعنی ایک ایسا اعتماد جو ہر ملک کے شہری کو حاصل ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، میری یہ ذمہ داریاں ہیں، میرا یہ کام ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ تمہیدی گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہاں تک ہم لوگ کیسے پہنچے اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو دستور کی ارتقاء کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا تھوڑا سا۔ اس کے بعد ہم لوگ اگر اور آگے بڑھیں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دستور کو بناتے وقت ملک کے حالات کیا تھے اور پھر اس کے بعد سے دستور کیسے آگے بڑھا ہے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں نکات کے بارے میں چند تمہیدی گفتگو کروں، تھوڑا وقت لگے گا۔ جی بالکل، آپ تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلا لکھا ہوا دستور میثاق مدینہ ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد ایک دستور قائم کیا، جس سے بتایا گیا کہ گورننس کیسے ہوگا، لوگ آپس میں کیسے معاملات کریں گے اور ان سب چیزوں کو ناپا کیسے جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد میگنا کارٹا آیا انگلینڈ میں۔ اس کے بعد جان جیک روسو نے ایک کتاب لکھی ہے، دا سوشل کانٹریکٹ۔ تو سوشل کانٹریکٹ نے الہام یعنی حکم کی الہامی نوعیت کو ختم کر دیا۔ اس سے پہلے تک یعنی قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان الحکم الا للہ، کیا لیجسلیٹو پاور اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس ہے؟ یہ ریٹوریکل کوشچن قرآن نے کیا ہے۔ لیکن جان جیک روسو نے یہ کہا ہے کہ جو جنرل ول ہے، جو کلیکٹیو ہے، وہ اپنے لیے قانون بنائے گا۔ اور فرانس میں 1755 میں یہ کتاب لکھی گئی، شائع کی گئی۔ ٹھیک اسی کے آس پاس تقریباً 1787 وغیرہ میں امریکن کانسٹیٹیوشن آیا، اور امریکن کانسٹیٹیوشن متاثر ہے قرآن سے، امریکن کانسٹیٹیوشن متاثر ہے لبرٹی سے، ایکوالٹی سے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ پریامبل لکھتا ہے تو وہ لکھتا ہے ون نیشن انڈر گاڈ۔ تو ابھی بھی تمام چیزیں سیکولر ہونے کے باوجود وہ ون نیشن انڈر گاڈ ہے، یعنی ایک ایسا نیشن۔ اچھا، نوٹس یہ بھی کیجئے کہ اس نے یہ نہیں کہا ون کنٹری انڈر گاڈ، اس نے کہا ون نیشن انڈر گاڈ۔ ہم لوگ انشاءاللہ پھر کسی اور گفتگو میں کنٹری اور نیشن پر بات کریں گے، اور دونوں کی یعنی یہ لفظ ہمیشہ استعمال کر لیا جاتا ہے متبادل کے طور پر، اصل میں ہے نہیں۔ لیکن اس پر گفتگو پھر کبھی انشاءاللہ۔ ابھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ ون نیشن انڈر گاڈ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیشن جو خدا کی ماتحتی میں ہے۔ لیکن اسی کے بعد فوراً فرینچ ریولوشن ہوا ہے، اور فرینچ ریولوشن کے بعد وہاں بے پناہ خون بہا ہے، اور ان لوگوں نے ایک نیا دستور لے کر کے آئے۔ اس نئے دستور میں ایک لمیٹڈ مونارکی کا تصور ہے، لیکن اس دستور کا اثر یہ ہوا ہے کہ پورے دنیا میں مونارکی ختم ہونے لگ گئی۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور تو ہندوستان میں آتے ہیں۔ 1900 میں کیا ہو رہا تھا، 1900 سے 1950 میں کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ واقعات ایسے ہیں جو پورے دنیا کے لیے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوریزی کا وقت جو گزرا ہے وہ 1900 سے لے کر کے 1950 تک ہے۔ پہلی ورلڈ وار ہو گئی ہے، تقریباً 1.5 کروڑ سے 2.5 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہندوستان میں آپ چلے جائیں
چلے آئیں تو کیا کہتے ہیں جلیاں والا باغ میسکر ہو گیا ہے. تھوڑا اور آگے بڑھیں تو پھر آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں تقریباً 6 سے 8.5 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں. پہلے ورلڈ وار میں بھی اور دوسری ورلڈ وار میں بھی ہندوستان کا کافی حصہ ہے. یہاں سے برطانیہ نے کافی چیزیں انسانی رسد بھی اور مالی رسد بھی ہندوستان سے پہنچائی ہے، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں. تو ہندوستان کے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، بہت مال وہاں پہ خرچ ہو گیا ہے. پھر بنگال فیمن ہو گیا ہے، اس میں یعنی لکھا ہوا تو ایسا ملتا ہے کہ لوگ کھڑے کھڑے گر رہے تھے، گر کے مر رہے تھے. تو تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے 30 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ ہندوستان کی پوری آبادی اس وقت تقریباً 38 کروڑ کے آس پاس ہے. یہ وہ اور 1929 میں گریٹ ڈپریشن آیا ہے. تو ان حالات کو آپ دیکھتے چلے جائیں اور پھر یہ سوچیں کہ ایسے حالات میں دستور بنے گا تو وہ کیسا ہوگا، وہ لوگوں کو کیسا خوش کرنے والا ہوگا. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، 1947 کے آس پاس آئیے، ملک تقسیم ہو گیا ہے. تقریباً 10 لاکھ لوگ ادھر کے 5 لاکھ کے آس پاس مارے گئے ہیں. مجھے گنتی پتہ نہیں لیکن موٹا موٹی اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 1 ملین لوگ مارے گئے ہیں. ہندوستان اس وقت کیسا دکھ رہا ہے؟ آزادی ملی ہے، پرنسلی اسٹیٹس ہیں. ان اسٹیٹس کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یا تو ہندوستان کے ساتھ جا سکتے ہیں، یا آپ پاکستان کے ساتھ جا سکتے ہیں، یا آپ آزاد رہ سکتے ہیں. جو علاقہ انڈیا میں ہے پورا، اس میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے ایسے اسٹیٹس ہیں جو آزاد رہنا چاہتے ہیں. اور انڈیا کا کام یہ ہے اس وقت کہ لوگوں میں بھوکمری ہے، لوگوں میں تعلیم کی کمی ہے، اور پورے انڈیا کو یونیفائی بھی کرنا ہے. تو اس میں ملٹری ایکشن بھی ہونا ہے. حیدرآباد لوگ مارے بھی جانے ہیں، گوا ملٹری ایکشن ہوا ہے، سکم ملٹری ایکشن ہوا ہے. نیگوشیشنز بھی ہونی ہیں گوا، اور آگے انشاءاللہ UCC کے سلسلے میں گوا کا پھر تذکرہ آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پریویلیجز بھی دینے ہیں. گوالیار یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ تو آئیں گے لیکن ہمیں اسپیشل پریویلیجز چاہیے. مثلاً ہمارا جو شاہی خرچ ہے وہ انڈیا اٹھاتا رہے، ہمیں ایڈمنسٹریٹو سروسز میں اور پولیس سروسز میں ہمارا کچھ سے ہونا چاہیے. تو ان سب شرائط کے ساتھ بھی ہندوستان کو یونیفائی کیا گیا. تو ملٹری ایکشن بھی ہوا، پولیٹیکل نیگوشیشن بھی ہوا، اور پریویلیجز بھی دیے گئے. ان سب کے ساتھ ساتھ ملک بن رہا ہے. تو ایک ایسا دستور چاہیے جس سے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ وہ تمام لوگ اس پر اعتماد کر سکیں اور تمام لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے حق محفوظ ہیں. اب ہندوستان کو آزادی مل رہی ہے، راجا کا تصور ختم ہو گیا ہے. سوشل کانٹریکٹ کتاب، سوشل کانٹریکٹ جان ژاک روسو کی کتاب سے، امریکہ کے قانون سے، انگلینڈ کے قانون سے، آسٹریلیا کے قانون سے ہمارے فریمرز ان کو پڑھ رہے ہیں ان کتابوں کو. تو اب ایسا قانون نہیں بن سکتا جو راجا اور پرجا والا قانون ہو. قانون ایسا بننا ہے جو لوگوں کے ول سے بننا ہے. لوگوں کا ول ہی اب الٹیمیٹ چیز ہے، اسی سے دستور بننا ہے. تو یہ انسانوں کو انسانوں کے لیے بنانا ہے. تو ایک ایسا دستور بنایا گیا جس میں بہت وسیع فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے، حقوق دیے گئے. اس میں یہ کہا گیا کہ آپ جو بول سکتے ہیں آپ بولیے، کوئی آزادی پر کوئی بول پر کوئی یعنی اسپیچ پر کوئی بندش نہیں، ایکسپریشن پر کوئی بندش نہیں. زمین آپ کا وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یعنی زمین لینڈ خریدنا اور اس کو وہ آپ کی ملکیت ہونا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ایسا قانون بنایا گیا جو عمومی طور پہ بے پناہ مقبول اور سب کو پسند ہو. یہ بات اور ہے کہ ایسے MPs تھے جنہوں نے اس پر سائن نہیں کیا، بہت تھوڑے، لیکن ایسے لوگ تھے جنہوں نے سائن نہیں کیا، لیکن ایسا قانون بنا ہے. اب جو میں نے شروع میں بات کی تھی وہاں واپس آتے ہیں. شروع میں نے بات یہ کی تھی کہ میری نگاہ میں دستور جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈاکیومنٹ ہے. وہ لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے والا ڈاکیومنٹ ہے. تو اور کانٹریکٹ ہمیشہ ٹرسٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور دستور جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ کے پرسپیکٹو سے بھی ایک ایسا معاہدہ ہے جو اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان ہے. کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری، لوگوں نے اپنے ول سے کچھ لبرٹیز اپنی چھوڑ دی ہیں، لوگوں نے اپنے ول سے
کچھ چیزیں اسٹیٹ کو اختیار دے دیا کہ آپ ہمارے بہاف میں یہ کام کیجیے. مثلاً ہم بندوق نہیں اٹھا رہے ہیں, آپ ایک آرمی کھڑی کیجیے جو چاروں طرف سے ہم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی چیز کچھ ہوئی ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ دستور بن گیا ہے تب یہ لازمی ہو کہ اس دستور میں جو فریڈمز آپ کو ملی ہوئی ہوں وہی فریڈم شرما جی کو بھی ملی ہوئی ہو, وہی فریڈم جان صاحب کو بھی ملی ہوئی ہو. مجھے ایسا لگتا ہے اگر ہم لوگ تھوڑا سا واپس جا کر کے دیکھیں تو جس دم قانون بن رہا ہے اس دم قانون کے اندر ایک خاص قسم کی اپیزمنٹ آ گئی ہے. آج کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایک شق ہے ہندو یونائٹڈ فیملی کی, اس میں تقریباً 30 بلین روپیہ آج ٹیکس کا پیسہ جو ہم آپ ٹیکس دیتے ہیں, یعنی ہندو جوائنٹ فیملی کو جو ٹیکس میں مراحت دی گئی ہے وہ مراد 30 بلین روپے کی ہے آج کی تاریخ میں, اور یہ ان کو مل رہی ہے. تھوڑا سا پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ پونا پیکٹ ہو رہا ہے. پونا پیکٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ امبیڈکر صاحب نے مانگ کر دی ہے کہ شیڈیولڈ کاسٹ کے لیے سپریٹ الیکٹریٹ ہو, یعنی وہ اپنے ایم پیز خود چنیں اور پارلیمنٹ میں بھیجیں. گاندھی جی نے اس کے خلاف آمرن انشن کر دیا ہے. وہ روزہ رکھ لیا انہوں نے اور وہ مرنے کو تیار ہیں, یہ نہیں ہوگا. امبیڈکر صاحب گاندھی جی سے ملنے گئے ہیں, معاہدہ یہاں پر طے ہوا ہے کہ آپ ریزرویشن دے دیجئے, سپریٹ الیکٹریٹ مت مانگیے. تو شیڈیولڈ کاسٹ کو آزادی سے پہلے ریزرویشن مل گیا جابس میں. اب اس شیڈیولڈ کاسٹ کو ملا, شیڈیولڈ کاسٹ میں نان مسلمس بھی ہیں, مسلمس بھی ہیں, کرسچنس بھی ہیں, یہ تمام لوگ ہیں جو بھی شیڈیولڈ کاسٹ میں آتے ہیں. 26 جنوری 1950 کو یہ قانون ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دے دیا, اور ستمبر میں ایک آرڈیننس آیا 19 جس نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو سکھ, اور میں ترجمہ کر رہا ہوں, دوز ہو پروفیس, تو اگر میں انگریزی میں آپ کہیں گے تو میں وہ بھی کوٹ کر دوں گا, لیکن میں اردو کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو سکھ یا بدھ نہیں کہتے وہ شیڈیولڈ کاسٹ میں نہیں ہو سکتے. تو آزادی ملتے ملتے اپیزمنٹ شروع ہو گئی ہے, اور وہ نان مسلم اپیزمنٹ ہے, وہ نان مسلم اپیزمنٹ ہے. اب اس سے کرسچن باہر آ گئے اور اس سے مسلمان باہر آ گئے ہیں, اور اس سے ان 3 لوگوں کے علاوہ ہندو, سکھ اور بودھ کے علاوہ تمام لوگ اس سے باہر آ گئے. تو ایک جھٹکے میں موٹیویشن پرووائڈ کر دیا گیا ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو نہیں بھی سمجھتے تھے, وہ لوگ جو ورن سسٹم کے باہر ہیں وہی 80 میں ہیں, جو ورن سسٹم کے باہر تھے وہی 80 ہیں, شیڈیولڈ کاسٹ ہیں. ان کے پاس ایک زبردست موٹیویشن آ گیا کہ اپنے آپ کو ہندو کلیم کریں, اور انہوں نے کیا اور ان کو مراد دی گئی. تو اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلیے. اب جب یہ دستور بنا ہے, کانٹریکٹ ہے, معاہدہ ہے, سب لوگوں کے درمیان ہو گیا, اب معاہدہ جب تبدیل ہوگا, جب بدلا جائے گا, تو اس میں تمام پارٹیز جو شامل تھیں ان کو واپس بلایا جائے گا. پھر یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا, اب کے حالات بدل گئے ہیں, اس کو ایسے سے ایسے تبدیل کرنا ہے. آپ کو پسند ہے؟ اگر آپ کو پسند ہوگا تو آپ کہیں گے پسند ہے, اگر نہیں تو نہیں پسند ہے. لیکن اگر آپ اس وقت سے ابھی تک دیکھیں تو 105 دفعہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئے ہیں. میں نے IAS آفیسرس, IPS آفیسرس, لیجسلیچرس, کئی لوگوں سے بات چیت کی, اور میں ان سے پوچھا کہ آخری دفعہ کب تھا جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہا تھا اور آپ نے اس کے ٹیکسٹ کو ریویو کر کے انپٹ دیا تھا. مجھے اب تک لوگ نہیں ملے جنہوں نے اس کو ریویو کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ چینج ہو رہا ہے اس کے بارے میں پبلک کو پتہ نہیں ہے. میرا ایسا ماننا ہے, اور یہ کنٹروورشل ہو سکتا ہے, کہ آپ 105 امینڈمنٹ میں سے اٹھا کر کے جب آپ اس کو ریویو کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر میں ایک خاص قسم کا اپیزمنٹ ہو رہا ہے جو نان مسلم اپیزمنٹ ہے. اس بات کو مجھے یہاں چھوڑنا چاہیے. اس کے لیے ہم لوگوں کو
ملک کو اگر ایک رکھنا ہے، ملک کو اگر اطمینان میں رکھنا ہے، ملک کو اگر خوشی میں رکھنا ہے، ملک کو اگر یعنی ہیپینس انڈیکس میں اوپر جانا ہے، تو کانسٹیٹیوشن سے کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کانسٹیٹیوشن سے کھیل ہوگا تو ملک اطمینان سے کبھی نہیں رہے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا ابھی کہ جب پرائم منسٹر صاحب امریکہ گئے تھے تو ان کے دوست براک اوباما صاحب جو پہلے پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی ہو تو میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ مسلمان اور اقلیتوں کے حقوق کی پامالی سے ایک وقت آ سکتا ہے جب ملک ٹوٹ جائے۔ اور یہ براک اوباما صاحب کو ڈائریکٹلی کوٹ کر رہا ہوں۔ تو میرا نقطہ نظر دستور کا اعتماد کا ہے۔ دستور ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو ایک شہری اور دوسرے شہری کے درمیان یہ وضاحت پیدا کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس ملک میں خوشحالی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ طویل جواب تو طویل ہو گیا، لیکن اس سے آپ کو میرا سمجھنے کے لیے نظر جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ دستور ہند کی کم سے کم جو اصل شکل و شباہت ہے اور جو صحیح معنوں میں دستور ہند لوگوں کے لیے، سٹیزنز کے لیے اور ایک ملک کے شہری کے لیے ہونا چاہیے، وہ تو یہی ہے۔ بہرحال نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے وہ یہی ہے، وہ مجھے جو علم ہے اس کے حساب سے وہ ایسا ہے، لیکن یہ فکر ہونا چاہیے اور اس فکر سے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سول لاز میں یکسانیت نہیں ہونی چاہیے؟ جو آئلی قوانین ہیں، جو گھریلو قوانین ہیں، اس میں اگر یونیفارمٹی ہو؟ اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں پر یکسانیت پہلے ہونی چاہیے، اور پہلے بات کی بات بھی نہیں ہے، یعنی یکسانیت کو زبردستی کسی جگہ انفورس کیوں کرنا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا قانون کو دیکھیں، ہندوستان میں قانون کیسا دکھتا ہے، اور تمام برانچز کی بات نہیں کروں گا، موٹی موٹی برانچز کی بات کروں گا، یعنی موٹے موٹے فروع کی بات کروں گا۔ آپ کے پاس کرمنل لا ہے، آپ کے پاس سول لا ہے، ایڈمنسٹریٹو لا ہے، فائنینشیل یا فسکل لاز ہیں۔ تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ایک آدمی آیا ہے اور اس نے قتل کر دیا ہے، اب اس کا نام چاہے زاہد ہو یا شرما ہو یا جان ہو، ایک قانون ہونا چاہیے جس سے اس کو پنش کیا جائے، ہے نا؟ اگر کسی نے رشوت لے لی ہے تو چاہے اس کا نام زاہد ہو، شرما ہو یا جان ہو، ایک قانون ہونا چاہیے جس سے کو سزا ملنی چاہیے۔ اس بات پہ پورے ملک کا اتفاق، کوئی آدمی نہیں ہے پورے ملک میں جو سے نا اتفاقی کرے گا۔ لیکن کیا ایسا ہے؟ کیا کرمنل لا ہر اسٹیٹ میں یکساں ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ IPC انڈین پینل کوڈ کی ایک لا، بلاسفیمی لا، پنجاب میں زیادہ اسٹرنجنٹ ہے، زیادہ اس کی سزا زیادہ مضبوط ہے، تو وہ یونیفارم نہیں ہے۔ اچھا، کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے، CRPC جو ہے، وہ تو کم سے کم برابر ہونی چاہیے۔ یعنی آپ جیسے ایک کرائم ہوا ہے اور اس کو جو آپ پروسیس کرتے ہیں، اس کا جو طریقہ ہے وہ تو شیورلی ہر جگہ برابر ہونا چاہیے، لیکن کیا ایسا ہے؟ نہیں۔ خود مہاراشٹر میں اگر مجھے یہ صحیح یاد ہے تو 29 امینڈمنٹس ہیں CRPC کے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ IPC یہ کرمنل لا جو ہے وہ پورے انڈیا میں، اچھا بائی دا وے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں ہمارے CRPC کے بعض دفعات اپلائی نہیں کرتی ہیں، جیسے ناگالینڈ، نارتھ ایسٹ میں کئی جگہ ہیں جہاں ہمارے CRPC جس شکل میں اور جگہ پر ہے وہاں اپلائی نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو کرمنل لا ہے وہ یونیفارم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا آتے ہیں سول لاز کی جانب، بلکہ سول لا سے پہلے فسکل لا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج جتنا وہ جو پیٹرول، میں مثال صرف دے رہا ہوں، راجستھان میں پیٹرول ایک خاص قیمت میں مل رہا ہے، اور وہی پیٹرول دہلی میں مہنگا مل رہا ہے۔ کیوں؟ دہلی والوں نے بھی تو اتنی ٹیکس دیا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس دہلی والوں نے اتنی دیا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس
راجستھان والوں نے اتنا ہی دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جی۔ اور اپنے بریکٹس میں ٹیکس، انکم ٹیکس پہ جتنا ادھر کے لوگ دے رہے ہیں اتنا ادھر کے لوگ دے رہے ہیں، یعنی جس کو جو ایلیجیبل ہے ٹیکس کے لیے اتنا دے رہا ہے۔ تو پھر ایسا کیسے کہ پیٹرول کی قیمت یہاں زیادہ وہاں کم؟ وہ اس لیے ہے کہ یہاں سیس کو انہوں نے کم کر دیا ہے، تو پرائس مینیپولیٹڈ ہے اس کے سیس سے، ٹیکسز سے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ جب میں اور آپ دونوں انڈائریکٹ ٹیکس برابر دے رہے ہیں تو کسی کو زیادہ فائدہ مل رہا ہے، کسی کو کم فائدہ مل رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ملک جہاں ایکوالٹی، لبرٹی، فریٹرنیٹی، جسٹس، یہ پریامبل میں جب ہے، ایکوالٹی برابری ہونی چاہیے نا، جی۔ تو فسکل لاز میں برابری کیوں نہیں ہے؟ تو فسکل لا یونیفارم نہیں، کرمنل لا یونیفارم نہیں، فسکل لا یونیفارم نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹو لا کی تو بات ہی چھوڑ دیتے ہیں، آتے ہیں سول لا پہ۔ سول لاز میں اگر آتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ جو پرسنل لاز ہیں وہی سول لاز ہیں۔ ایکچولی ایسا نہیں ہے۔ سول لاز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اوپر دیکھے گا کمپنی لا، پراپرٹی لا، ٹارٹ لا، آربیٹریشن لا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سول لا میں آ جاتی ہیں۔ تو کیا کمپنی لا ہر جگہ برابر ہے؟ پتہ چلے گا نہیں، برابر نہیں۔ امینڈمنٹس ہیں اس میں کئی اسٹیٹس میں۔ پراپرٹی لا ہر جگہ برابر ہے؟ نہیں، پراپرٹی خریدنے کا طریقہ جو بہار میں وہ دلی میں نہیں ہے، لیز کی پراپرٹی کا طریقہ جو وہاں ہے وہ وہاں نہیں ہے۔ کچھ پراپرٹیز تو ایسی جس کو آپ خرید بھی نہیں سکتے، کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پراپرٹیز یونیفارم نہیں ہے، پراپرٹی لا یونیفارم نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ ٹارٹ لا کو لے لیں، یہ تمام پراپرٹی کہہ رہا ہوں، سول لاز کو لے لیں تو وہ یونیفارم نہیں۔ سول لاز میں ہی چھوٹا سا حصہ پرسنل لاز کا ہے۔ یہ وہ لاز ہیں جو آپ کی آئیڈینٹی سے، آپ کے کلچر سے، آپ کے ریلیجن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کو یعنی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ذاتیات سے متعلق؟ نہیں، اسلام کا نقطہ نظر ذاتیات کا صرف نہیں ہے، اسلام کا نقطہ نظر اس میں ذاتیات سے زیادہ ہے، لیکن اس پہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ میں صرف ابھی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سول لاز میں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کوئی بھی ایک برانچ ایسی نہیں ہے جو یونیفارم ہو، اور وہ برانچ جس میں یونیفارمٹی کسی کے حق میں نہیں ہے، نہ وہ ہندوؤں کے حق میں ہے، نہ وہ پارسیوں کے حق میں ہے، نہ وہ یہودیوں کے حق میں ہے، نہ وہ کرسچنس کے حق میں ہے، نہ وہ مسلمانوں کے حق میں ہے، اس پہ بات ہو رہی کہ اس کو یونیفارم کر دیا جائے۔ آئی پی سی کو یونیفارم نہیں کرنا، سی آر پی سی کو یونیفارم نہیں کرنا، فسکل لاز کو یونیفارم نہیں کرنا، لیکن کس کو کرنا ہے؟ جو سب سے زیادہ دکھاتا ہو، ہر کمیونٹی کو، چاہے کسی کو سمجھ میں آئے چاہے نہیں سمجھ میں آئے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو خوشحال رہنے دینا چاہیے، مطمئن رہنے دینا چاہیے، اور پرسنل لاز کو برقرار رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب تو صاف صاف یہ ہوا حضرت کہ آپ کی نظر میں، آپ کے مطالعے کے مطابق آپ جو فرما رہے ہیں کہ ملک میں آئی پی سی اور سی آر پی سی بھی یکساں نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یونیفارم یعنی سول لاز کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملک میں اگر آئی پی سی اور سی آر پی سی برابر ہے تو سول لاز کو کیوں نہیں برابر کر دیا جائے؟ یقیناً یہ پروپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تیسرا سوال حضرت آپ سے یہ ہے کہ اسپیشل میرجز ایکٹ کا استعمال عمومی طور پر نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہ لوگوں کی سہولت کے لیے رکھا گیا ہے۔ کچھ دنوں قبل کیرلا سے خبر آئی تھی کہ وہاں پہ ایک کپل نے، ایک جوڑے نے وہ ری میرج کیا، یعنی انہوں نے اپنی شادی کو دوبارہ وہ یعنی اسپیشل میرجز ایکٹ کے تھرو رجسٹر کروایا۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور بیٹے نہیں تھے، تو ان کو یہ شبہ تھا کہ شاید جو شادی ہماری شریعت کے مطابق ہوئی ہے، اسلامی کسٹمز کے مطابق ہوئی ہے، تو اس میں ہماری بیٹیوں کو برابر حق نہیں مل پائے گا۔ یہ کیا معاملہ تھا، اور اسپیشل میرجز ایکٹ کو عمومی طور پہ کیوں نہیں لوگ استعمال کرتے ہیں؟ تو آپ نے ایک سوال میں 2 سوال کر دیا ہے، تو میں ایک سوال کا تھوڑا سا اس کا جواب دوں گا کیونکہ وہ خود بہت براڈ ٹاپک ہے۔ آپ نے پہلا سوال اسلامی وراثت کے قانون سے کر دیا ہے۔ ابھی اس سلسلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ سے باہر آنا چاہیے، اسلامی وراثت کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ یہ اللہ کا کتنا شاندار جاندار قانون ہے جو اسلامی فائنانس پر مبنی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے وہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ کس کو کتنا حق ملنا چاہیے، کیونکہ انسان
کہ تصور میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کس کو کتنا کتنا بانٹے. وہ اس کے پاس یہ ابیلٹی ہی نہیں ہے اور وہ تمام لوگوں کو خوش بھی رکھ سکے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے. لیکن اس پر ہم لوگ گفتگو پھر بعد میں کریں گے. ابھی ان صاحب کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس مجھے میں ان پہ الزام نہیں لگانا چاہتا کہ وہ موٹیویٹڈ ہیں. ہر انسان وہ کرتا ہے جو اس کو سمجھ بات آتی ہے. انہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑنا پسند کیا، ان کی مرضی، انہوں نے چھوڑ دیا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ کیوں لازمی تھا ان پہ، اگر ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور مجھے پتہ نہیں کہ ان کے کوئی بھائی تھے یا نہیں تھے، یا اور کون رشتہ دار تھا جس کو وراثت جا رہی تھی، اور بیٹیوں کی وراثت کیسے خراب ہو رہی تھی، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اگر ان کو اتنا ہی ڈر تھا تو اسلام نے کبھی بھی ہبہ کرنے سے منع نہیں کیا. آپ اپنی زندگی میں دے دیا ہوتا بیٹی کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی بیٹی زندگی میں دے دیا ہوتا. لیکن واپس آئیں، آپ کا جو سوال تھا اس میں جو دوسرا حصہ تھا وہ اصل میں جہاں تک سمجھ پایا وہ اسپیشل میرجز ایکٹ کے سلسلے میں تھا. جی دیکھیے، اسپیشل میرجز ایکٹ میں لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اصل میں یہ یونیفارم سول کوڈ ہے پرسنل لاس کا، جو امبیڈکر صاحب نے بنا دیا. اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ لوگ جو سیکولرسٹ ہیں، وہ لوگ جو شادی قانون پر اعتقاد اور ایمان کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں، جیسے امبیڈکرائٹس آج کرتے ہیں، جب وہ شادی کرتے ہیں تو پریمبل آف دی کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہار وغیرہ پہناتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، یا وہ بھی نہیں کرتے، کانسٹیٹیوشن پڑھ کر کے اقرار کرتے ہیں اور شادیاں ہو جاتی ہیں ان کے یہاں. تو ان کے ذہن میں کچھ ایسا تخیل رہا ہوگا کہ لوگ آئیں گے اور پھر وہ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ پارسی ہو، عیسائی، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ آئیں گے اور کریں گے. تو بات وہاں سے چلی تھی اور یہاں پر آ کے پہنچی کہ اگر لوگوں کا مذہب مختلف ہے تو وہ اس میں شادی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں اس قانون کا استعمال کر کے شادی. لیکن اصلاً وہ یونیفارم سول کوڈ تھا، وہ بالکل ماڈرن ویسٹرن لا پر کانسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ بھئی یہ شادی ہوگی، اگر طلاق ہونی ہے تو ایسے سول کوڈ میں ایسے طلاق ہوگی، اگر اس کے بعد انہیریٹنس ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے تو ایسے انہیریٹنس ڈسٹریبیوٹ ہوگا، وراثت یعنی ایسے ملے گی، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے وہ قانون بنایا گیا. لیکن جس چیز کا خطرہ، اور جو میں بار بار دستور اور اعتماد کو ایک ہی سانس میں کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کو غور سے سنیے، کہ اس کے بعد امینڈمنٹ آیا. امینڈمنٹ کیا آیا؟ امینڈمنٹ یہ آیا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی اگر نان مسلم ہے، یعنی ہندو ہے، اگر اسپیسیفکلی اگر ہندو ہے، تو جو انہیریٹنس ہے وہ ہندو کوڈ بل کا لگے گا. اچھا، دونوں میں سے ایک پارٹی اگر کوئی مسلمان ہے تو انہیریٹنس میں وہ جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں جو انہیریٹنس ہے وہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا، وہ دوسرا والا جو ان کا جو اوریجنل ہے وہ لگے گا. اچھا، کرسچن ہے تو وہ بھی اوریجنل والا لگے گا. لیکن اگر صرف ہندو ہے، ایک پارٹی اگر ہندو ہے تو انہیریٹنس میں ہندو کوڈ بل لگے گا. اچھا، اگر دونوں پارٹی ہندو ہیں تو جو ہندو یونائٹڈ فیملی کا جو $30 بلین کا جو $30 بلین کہہ دیا میں نے غلطی سے، 30 بلین روپیز کا جو ٹیکس کی جو مراعات ہیں وہ بھی ان کو ملیں گی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو کسٹمز ہیں، یعنی اگر آپ نارتھ انڈین ہیں اور آپ ہندو ہیں، مثلا 2 ہندو نے شادی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر وہ نارتھ انڈین ہندو ہیں تو ان کے کسٹمز کو بھی پروٹیکٹ کر لیا گیا کہ آپ نارتھ انڈین ہیں تو آپ کو 5 یا 7 جنریشن کا جو فرق ہونا چاہیے، اسے پوری فہرست بنا دی گئی کہ آپ ان لوگوں سے شادی نہیں کر سکتے اور ان لوگوں سے شادی کر سکتے ہیں، جو کہ ہندو کسٹمز کے مطابق ہے. لیکن اگر آپ ساؤتھ انڈین ہیں تو ماموں اور بھانجی سے آپ شادی کر سکتے ہیں. تو اسپیشل میرجز ایکٹ میں ہندو کسٹمز، ہندو ٹیکسیشن اور ہندو انہیریٹنس کا خیال کر لیا گیا اس میں سیکولر لا میں، لیکن اور کسی کمیونٹی کا خیال نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا سوال دستور پہ کھڑا ہوتا ہے، نیت پہ کھڑا ہوتا ہے پارلیمنٹیرینس کی. اور ہر سین آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ تمام پریویلیجز ایک کمیونٹی کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. چاہے آپ مثلا، میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں ابھی، اور یہ تھوڑی کنٹروورشل مثال ہو سکتی ہے. مسلمان تقریباً 15% ہیں انڈیا میں، لیکن
ایکسیپشنلی ہائی پرسنٹیج جیل میں ہیں. اچھا اکثر اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اسٹرنجنٹ ڈرکونین قانون کے تحت جیل میں ہیں، مثلا ٹاڈا پوٹا اس قسم کے قانون میں جیل میں ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ اس قسم کے قانون میں زیادہ، یعنی جو ہندو پاپولیشن ہے، ہندو سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 80% ہے نا، تو 80% لوگ ایسے قانون میں ہندو کمیونٹی کو بلانگ کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں کر رہے، مسلمان کمیونٹی کے لوگ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر 25 سال کے بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ان کے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، یعنی بیسک ایویڈنس نہیں تھا، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اچھی بات ہے کہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تھینکس ٹو دا سپریم کورٹ. لیکن اس بچے کی جو 14 سال کی عمر میں پکڑا گیا ٹرین بامبنگ کیس میں، 25 سال کے بعد یا 22 سال کے بعد وہ چھوٹ کے نکلا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. اور اس کا امپیکٹ کمیونٹی پر کیا ہے، اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کمیونٹی پہ کیا ہے، وہ بہت ہائی ہے. تو اس ملک کے تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ تقریباً 22 کروڑ کی آبادی، 22 سے 25 کروڑ کی آبادی، جو کہ اگر ایک ملک بن جائے تو دنیا کا 8واں سب سے بڑا ملک ہوگا، اس کو سائیکولوجیکلی ڈپریس کر کے ملک ہیپینس انڈیکس میں تو اوپر نہیں جا رہا. قانونی بات چیت کے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. فکر و نظر کو خاص وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر.